السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ویلکم ٹو الف دال جیم اسٹوڈیو۔ ہمارے سیشن کا نام ہے رائٹ ٹو انسپائر، ایسا تحریر کرنا جو دوسروں کو متاثر کرے، کچھ اچھا، مثبت اور بامقصد کرنے کی ترغیب دے۔ اگر آپ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے تو یہ سیشن آپ کے لیے۔ ہم سیکھیں گے تحریر صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ احساس کا اظہار ہے۔ لکھنے سے پہلے ضرور ہے کہ ہم تحریر کے اصل مفہوم کو سمجھیں۔ سیشن میں شامل موضوعات کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان نکات کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ تحریر کیا ہے؟ تحریر کی اقسام: مؤثر انداز تحریر، خیالات کو ترتیب دینا، موضوع کا انتخاب، ایک اچھے عنوان کی پہچان، جملہ سازی اور الفاظ کا چناؤ، جذبات کو تحریر میں ڈھالنا، خود اعتمادی سے کیسے لکھیں، غلطیوں سے بچنے کے اصول، تحریر کی اصلاح اور بہتر بنانے کے مراحل، تنقید پر مثبت رد عمل، رائٹر بلاک سے کیسے نکلیں، لکھنے کی عادت کیسے ہوگی۔ تحریر کیا ہے؟ تحریر صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی آواز، سوچ کا عکس اور احساسات کی خوبصورت ترجمانی ہے۔ یہ خاموش گفتگو ہے جو کاغذ پر اترتی ہے اور پڑھنے والے کے دل و دماغ تک اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ تحریر ایک ایسا فن ہے جس سے ہم اپنے خیالات، احساسات اور تجربات کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تحریر کی اقسام: ہم تحریر کی کچھ اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامی تحریر: یہ وہ تحریر ہوتی ہے جو دین اسلام کی تعلیمات، سیرت، اخلاق، قرآن و حدیث کے متعلق ہو۔ ایسی تحریر جو انسان کو بہتر بنائے، گناہوں سے بچائے اور اللہ سے جوڑے، وہی اسلامی تحریر ہے۔ مثال: دنیا کی محبت یا آخرت کی تیاری۔ ادبی تحریر: یہ ادب سے متعلق ہوتی ہے جس میں زبان اور بیان کی خوبصورتی، خیال آفرینی اور جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ مثال: افسانے، سفر نامے یا پھر ادب بارے۔ اصلاحی تحریر: اس میں معاشرتی برائیوں، کردار کی اصلاح یا تربیت پر زور ہوتا ہے۔ مقصد کسی کی سوچ یا رویے کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ مثال ہو سکتی ہے موبائل کا غلط استعمال یا پھر وقت کی ناقدری۔ جذباتی تحریر: دل کے جذبات، درد، یادیں، بچھڑنے کی کیفیت یا اندرونی احساسات کو بیان کرتی ہیں۔ مثال: خاموشی کی زبان یا پھر ماں کی یاد۔ معلوماتی تحریر: اس کا مقصد کسی نئے یا اہم موضوع پر قاری کو معلومات دینا ہوتا ہے۔ مثال: اگر آپ مصنوعی ذہانت کیا ہے اس کے متعلق لوگوں کو معلومات دیں تو۔ تخیل پر مبنی تحریر: یہ تخلیقات اور تصوراتی دنیا پر مبنی ہوتی ہے جیسے کہ کہانی اور افسانے وغیرہ۔ کالم: ذاتی رائے یا مشاہدے پر مبنی تحریر جو اخبار میں شائع ہوتی ہے۔ افسانہ: تخیل پر مبنی مختصر کہانی۔ انشائیہ: ہلکے پھلکے انداز میں خیالات کا اظہار، مزاحیہ یا سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوانح عمری: کسی شخص کے حالات، زندگی کے حالات پر مبنی تحریر۔ تبصرہ: کسی کتاب، فلم یا واقعے پر تنقید یا تجزیاتی رائے۔ رپورٹ: کسی واقعے یا مشاہدے کی حقائق پر مبنی تفصیل۔ تحریر کی اقسام ختم ہوئی، اب اگلے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں۔ مؤثر انداز تحریر: ایسی تحریر لکھنا جو قاری کے دل و دماغ پر اثر کرے یا کوئی پیغام واضح طور پر پہنچائے۔ اس کے اصول ہیں: جملے صاف، سادہ اور بامقصد ہوں تاکہ پڑھنے والا فوراً سمجھ جائے۔ کم الفاظ میں بات مکمل کریں، غیر ضروری طوالت سے پرہیز کریں۔ خیالات میں ترتیب ہو، ایک جملہ دوسرے سے جڑا ہو، زبان نرم، مؤدبانہ اور بااثر ہو، طنز یا سختی سے گریز کریں۔ خیالات کو ترتیب دینا: تحریر لکھنے سے پہلے یہ طے کریں کہ آپ کا اصل پیغام یا موضوع کیا ہے۔ جو نکات یا خیالات ذہن میں آئیں انہیں لکھتے جائیں۔ آخر میں غیر ضروری باتیں نکال دیں۔ جملوں اور پیراگرافز کو اس طرح ترتیب دیں کہ ان میں ربط پیدا ہو۔ نظر ثانی ضرور کریں۔ تحریر کا اختتام ایسا ہو کہ وہ آغاز اور درمیانی حصے کا نچوڑ پیش کرے۔ موضوع کا انتخاب: آغاز میں ایسا موضوع چنیں جو آپ کو بھی دلچسپ لگے اور جس پر لکھنے کی آپ اہلیت رکھتے ہیں۔ آغاز میں موضوع بہت زیادہ وسیع نہ ہو تو بہتر ہے تاکہ اسے مختصر اور مؤثر انداز میں بیان کیا جا سکے۔ عنوان کی پہچان: عنوان چھوٹا اور جامع ہو تاکہ قاری کی توجہ فوراً کھینچ لے۔ عنوان تحریر کے اصل مقصد کو ظاہر کرے۔ عنوان الجھا ہوا نہ ہو۔ عنوان ایسا ہو کہ پڑھنے والا رک کر سوچے یہ کیا ہے۔
اگر عورتوں کی زندگی پر تحریر لکھنا چاہتے ہیں تو عنوان ٹوٹا ہوا عکس یا میں بھی انسان ہوں بہتر ہے۔ جملہ سازی اور الفاظ کا چناؤ۔ پیچیدہ جملوں سے پرہیز کریں، سادہ مگر مؤثر جملے لکھیں۔ مختصر اور بامعنی ہو جملے۔ موضوع سے متعلق مناسب اور مؤثر الفاظ استعمال کریں، بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال نہ کریں۔ انگریزی الفاظ کم استعمال کریں یا موقع کی مناسبت سے استعمال کریں۔ جذبات کو تحریر میں ڈھالنا۔ لکھنے سے پہلے خود اس جذبے کو محسوس کریں جو آپ قاری تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسے الفاظ استعمال کریں جو پڑھنے والے کے دل کو چھو سکیں۔ سادہ الفاظ دل سے لکھے جائیں تو وہ بھی اثر رکھتے ہیں۔ جذبات کو بیان کرنے کے لیے ماحول، کیفیت اور حالات کا بیان کریں تاکہ قاری وہ منظر آنکھوں سے دیکھ سکے۔ سب سے اہم اصول، آپ جو محسوس کریں وہی لکھیں۔ غلطیوں سے بچنے کے اصول، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا بہتر لکھیں گے۔ اچھی تحریر پڑھنے سے زبان اور بیان مضبوط ہوتا ہے۔ اپنی تحریر کو مکمل لکھنے کے بعد پڑھیں۔ غلط الفاظ، املا اور جملوں کی ساخت کی اصلاح کریں۔ جلد بازی میں لکھی جانے والی تحریر کی غلطیوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ وقت لے کر سوچ کر لکھیں۔ تحریر کی اصلاح اور بہتر بنانے کے اصول، لکھنے کی فوراً بعد نہیں بلکہ کچھ دیر بعد پڑھنے سے خامیاں، غلطیاں واضح نظر آتی ہیں۔ آغاز پر گرفت اور اختتام پر اثر ہونا ضروری ہے تاکہ پڑھنے والے آخر تک متوجہ ہوں۔ استاد، دوست یا ماہر افراد کی نظر ثانی سے تحریر بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں کہ اصل موضوع اور مقصد کو تحریر پورا کر رہی ہے یا نہیں۔ خود اعتمادی سے کیسے لکھیں؟ تحریر صرف الفاظ کا جوڑ نہیں، یہ سوچ، احساس اور شخصیت کا اظہار ہے۔ جب کوئی لکھنے والا خود پر اعتماد رکھتا ہے تو اس کی تحریر میں اثر، وضاحت اور روانی آتی ہے۔ اصول، یہ سوچ کر لکھیں کہ آپ کے خیالات قیمتی ہیں اور کسی نہ کسی کے لیے ضرور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ غلطیوں سے مت گھبرائیں، ہر ماہر لکھاری نے شروع میں غلطیاں کی ہوں گی۔ مشق اور اصلاح سے بہتری آتی ہے۔ دوسروں کی نقل کی بجائے اپنی سوچ اور اپنا انداز بنائیں، یہی آپ کی پہچان بنے گا۔ تنقید پر مثبت رد عمل۔ تنقید سے سیکھنے کا جذبہ رکھیں، اس سے آپ کا اعتماد مضبوط ہوگا۔ تنقید سے گھبرائیں نہیں، آپ نے خود پر یقین رکھنا ہے۔ آپ خود پر یقین نہیں رکھیں گے تو خود کو ثابت کر پائیں گے کیا؟ رائٹر بلاک سے کیسے نکلیں؟ جب قلم رک جائے، چھوٹا یا تھوڑا لکھنا شروع کریں۔ ایک جملہ، ایک خیال یا ایک دن کا واقعہ لکھیں۔ اگر موجودہ موضوع رکاوٹ بن رہا ہو تو وقتی طور پر کوئی نیا یا ہلکا موضوع اپنائیں۔ اچھی تحریریں، کتابیں یا اقتباسات پڑھنا دماغ کو نئے الفاظ اور خیالات فراہم کرتا ہے۔ نیند، تھکن یا ذہنی دباؤ بھی بلاک کی وجہ بن سکتے ہیں۔ شروع میں سمجھ نہیں آتی کیا لکھنا ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ بے ترتیب لکھیں۔ 5 یا 10 منٹ بغیر رکے کچھ بھی لکھیں۔ جس بارے میں آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں، چاہے بے ربط لکھیں، اس سے ذہن کی گرہیں کھلیں گی۔ آخر میں اہم نکات الگ کر لیں۔ نہیں لکھا جا رہا، کوئی مسئلہ نہیں، خود پر دباؤ نہ ڈالیں، بعد میں لکھ لیں۔ وقت تبدیل کر کے دیکھ لیں، ماحول اور جگہ بدل کر دیکھ لیں۔ اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ آپ جو بھی تحریر کریں، آپ کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اس میں اصلاح کا پہلو ہو، پڑھنے والوں کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملے، اور بحیثیت انسان ہمیں دوسروں کی اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اپنی نیت کو خالص رکھیں کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اصلاح کرنا ہوگی، آپ کا لکھنا بھی عبادت بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اچھی تحریر لکھنے کے بعد آپ خود کو بہت مطمئن محسوس کریں گے۔ تحریر لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے، اصلاح کرتے ہوئے کوئی غلط بات نہ سکھا دیں۔ دین کی کوئی بھی بات لکھیں تو اس کی تحقیق کر لیں۔ مجھے لگتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی تحقیق کے بغیر نہیں لکھے گا، لیکن یہ بات میں نے احتیاطاً بتائی ہے۔ آپ جو بھی ذریعہ استعمال کریں، آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ کیونکہ انٹرنیٹ پر بہت سی جگہ پہ حدیثیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم انہیں سرچ کرتے ہیں تو حقیقت میں کسی کتاب سے ان کا حوالہ نہیں مل رہا ہوتا۔ دعا کرتی ہوں یہ سیشن ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو جو رائٹر بننا چاہتے ہیں اور کچھ اچھا لکھنا چاہتے ہیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے نصیحت، آپ جب بھی کچھ لکھیں یہ یاد رکھیے
ہماری ہر صلاحیت اللہ پاک کی عطا کی ہوئی ہے۔ جو بھی لکھیں یہ یاد رکھیے اللہ پاک کو جواب دینا ہے۔ اللہ پاک کی عطا کردہ ہر صلاحیت ایک قرض ہے۔ آپ پر ہے کہ آپ وہ قرض غلط استعمال کر کے گناہ جاریہ کماتے ہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت جگا کر اداس روحوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لکھنے سے پہلے عہد کر لیں آپ کبھی بھی کوئی غلط یا بے حیائی والی تحریر نہیں لکھیں گی۔ امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ سب کو پسند آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو اس سیشن سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کو کون سا پوائنٹ سب سے اچھا لگا یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔